شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کو گالیاں دینے والے، ان کو لعن طعن کرنے والے، ان کی کردار کشی کرنے والے اللہ سے ڈریں، رسول سے ڈریں۔ سفید داڑھی سے تو اللہ بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید داڑھی والے سے حیا کرو، میں بھی حیا کرتا ہوں۔ او کم بختو، او لعنتیو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے استاد کی جو سفید داڑھی والے ہیں، جن سے تم نے حدیث پڑھی، جن سے تم نے علم حاصل کیا، ان کی کردار کشی کر رہے ہو، ان کو گالیاں دے رہے ہو، ان کو لعن طعن کر رہے ہو۔ نبی کا مقولہ ہے رواء القلب لا یضرم البدن، کہ کتوں کا بھونکنا چودھویں کے چاند کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان لوگوں کا، ان طلبہ کا، ان شاگردوں کا، ان جاننے والوں کا، ان معتقدین کا شیخ ادریس پر بھونکنا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن وہ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اپنی دنیا تباہ کر رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، شیخ سعدی شرازی اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، چلتے چلتے کسی نے پیچھے سے پتھر مارا، شیخ سعدی چلتے رہے۔ کسی نے گالی دی، شیخ سعدی چلتے رہے۔ کسی نے برا بھلا کہا، شیخ سعدی چلتے رہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ یا حضرت کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی لعن طعن کر رہا ہے، آپ جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو شیخ سعدی شرازی نے ایک بڑا زبردست قسم کا جملہ کہا۔ شیخ سعدی نے کہا مجھے پتھر مارنے والے، مجھے گالیاں دینے والے، مجھے لعن طعن کرنے والے یا میرے شاگرد ہوں گے، یا میرے معتقد ہوں گے، یا میرے جاننے والے ہوں گے۔ کسی پرائی کو کیا پڑی ہے کہ وہ مجھے پتھر مارے، مجھے گالیاں دے، مجھے برا بھلا کہے۔ اگر میں ان سب کو جواب دینے لگ جاؤں گا تو اپنی منزل کھو دوں گا۔ تو آج شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ محمد ادریس صاحب کو جو گالیاں دے رہے ہیں، جو ان پر پتھر مار رہے ہیں، جنہوں نے سوشل میڈیا پر طوفان اٹھایا ہوا ہے، جو ان پر لعن طعن کر رہے ہیں، یا وہ شاگرد ہیں، یا وہ جاننے والے ہیں، یا معتقد ہیں۔ میں جب ویڈیو بناتا ہوں کسی پر، ابھی چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی پاکستان کے سپاہ سالار فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر پر، اور ان کی تعریف کی کہ یہ کارنامے ہیں ان کے، اور انہوں نے پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں نے مجھے اتنی گالیاں دی، اتنی لعن طعن کی۔ بعد میں جب میں نے فیس بک پہ جا کے کمنٹ میں جا کے دیکھا کون ہے، تو وہ میرے اپنے شاگرد تھے جنہوں نے مجھ سے پڑھا تھا۔ ایک دفعہ اسی طرح میں نے ویڈیو بنائی ایک خاص موضوع پر، تو ایک مذہبی سیاسی جماعت کے کارکنوں نے گالیاں دی، اور ایک نے لکھا کہ استاد میں نے آپ سے پڑھا ہے لیکن بہت معذرت کے ساتھ اس موضوع پر میں آپ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ ایران بارے میں، پاسداران کے بارے میں نے لکھا اور ویڈیو بنائی کہ بھائی جو کچھ بھی ہے انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف زبردست قسم کی مزاحمت کی ہے۔ تو اس جماعت کے کارکنوں نے ہمیں اتنی گالیاں دی، اتنا برا بھلا کہا، اتنی لعن طعن کی۔ یاد رکھیں اپنے استاد کو برا بھلا کہنے والے، اپنے استاد پر لعنت کرنے والے، اپنے استاد کی گستاخی کرنے والوں کا انجام بڑا سخت ہوتا ہے، انجام بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ آپ جو شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ محمد ادریس صاحب پر جو جامعہ اکوڑا خٹک کے شیخ الحدیث ہیں، جن کے پاس آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، ان کا کیا جرم ہے؟ انہوں نے صرف اتنا کہا ہے جنرل عاصم منیر اچھے کام کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ بھائی مانے یا نہ مانے، آپ مانے یا نہ مانے، دنیا ان کو مان رہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا عالم اسلام مسلمان جنرل عاصم منیر کے کردار پر خوش ہے، سوائے ابلیس کے، شیطان کے، اور سوائے ایک مذہبی سیاسی جماعت کے اور ایک لبرل سیاسی جماعت کے کارکنوں کے، سارے ہی خوش ہیں۔ پاکستان کا ڈنکا چہار دنگے عالم میں بج رہا ہے، امریکہ سے لے کے چائنا تک اور ایران سے لے کے سعودی عرب تک، سارے ہی لوگ، عوام، حکمران، تاجر جنرل عاصم منیر کے گن گا رہے ہیں۔ اندرین حالات اب شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب نے تعریف کر دی ان کی، تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے کتنی مرتبہ جنرل باجوہ کی تعریف کی، اسی طرح شیخ اسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کتنی مرتبہ فوجیوں کی تعریف کی، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کتنا ان کا تعلق تھا۔ ہزاروں علماء کرام ہیں جو تعریف کرتے رہتے ہیں، جو تعریف کا مستحق ہے، خواہ وہ سیاستدان ہو، خواہ وہ جرنیل ہو، خواہ وہ وکیل ہو، خواہ وہ تاجر ہو، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اچھے کاموں پر تعریف کرنی چاہیے۔
जनरल आसिम मुनीर ने चूंकि बहुत अच्छे काम किए हैं, पाकिस्तान को मुहरानों से निकाला है, जब सारे ही उसकी तारीफ कर रहे हैं, इसमें अगर शेख उल हदीस शेख मौलाना इदरीस साहब ने जनरल साहब की तारीफ कर दी है तो आपको क्यों चुमुने लड़ रहे हैं? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपको खुश होना चाहिए। याद रखें, जो शेख इदरीस साहब को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, वो अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। उनको चाहिए कि अपने इस रवैये पर नजर सानी करें, अल्लाह से भी माफी मांगे और शेख इदरीस साहब से भी माफी मांगे।